بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق سے آج بتاریخ 25 اگست 2014 مطابق 24 شوال 1433 ہجری بروز جمعرات ابھی نماز فجر میں سلسلہ وار سورہ کہف کی جن آیات کی تلاوت کی گئی۔ آج کا درس انہی آیات میں سے آیت نمبر 49 پر مشتمل ہے۔ اس آیت کے اندر قیامت کا منظر ہے، حساب کتاب کا منظر ہے، جواب دہی کا منظر ہے، اور بندے کا اپنے نامہ اعمال کا مشاہدہ کرنا اور اپنا اعتراف کرنا اس بات کی نشاندہی ہے، اس بات سے آگاہی اور یاد دہانی ہے، اور پھر اس بات کی تلقین ہے کہ کل کو قیامت میں اگر تمہارے اوپر تم یہ سمجھو کہ سزا دے کر اللہ کو ظلم کر رہے تو یہ ظلم نہیں ہوگا، بلکہ یہ تمہارے جو اعمال بد تھے، برے اعمال تھے، اور جو تمہاری سرکشی تھی، جانتے بوجھتے تم نے جو ہم سے انحراف کیا تھا، ہماری باتوں کو چھوڑا تھا، اور غفلتوں کی اور آزادی کی تم زندگی گزارتے تھے، یہ سزا اس کی ہے، اور یہ سزا کا دینا انصاف کا تقاضا ہے۔ اللہ کی ذات گرامی منصف ہے، اور انصاف کا تقاضا ہے کہ ظالم کو ظلم کا بدلہ دیا جائے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ جو مجرم ہے اور سرکش مجرم ہے اس کو اس کے جرم کی سزا دی جائے۔ اس لیے جو سزا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیں گے وہ بھی ان کے انصاف کا مظہر ہوگی، اور مومنوں کے لیے، مظلوموں کے لیے رحمت کا مظہر ہوگی۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بس یہی بتایا ہے، اور اس کا یہی خلاصہ ہے جس آیت کا بھی درس ہوگا کہ ہم ہر وقت اپنے رجسٹر کو، اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور اس کو اپنے لیے گڈ بک اور گرین بک بنائیں۔ بس اس میں گناہ کی انٹری نہ ہو، نیکیوں کی انٹری ہو، فرما برداری کی انٹری ہو، خدا کی اطاعت کی انٹری ہو، خدا کی وفاداری کی اس میں انٹری ہو۔ بے وفائی، نافرمانی، ناشکری، سرکشی، غفلت، ہماری کتاب کے اندر یہ باتیں نہ ہوں، گناہوں سے وہ کتاب سیاہ نہ ہو، بلکہ نیکیوں کی خوشبو اس کتاب کے اندر ہو، نیکیوں سے وہ کتاب بھری ہوئی ہو، اور اس کام کے لیے صرف اور صرف بس یہی زندگی ہے، صرف یہی زندگی۔ آپ اپنی کتاب کو جیسا چاہیں، اپنے رجسٹر کو جس طرح چاہیں مینٹین کریں، جس طرح چاہیں آپ اپنی انٹری اس میں کرائیں، ابھی یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ چاہیں تو اس کے اندر ابھی چینجز بھی کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو جو اس کے اندر آپ کے گناہوں کی انٹری ہو گئی ہے، آپ چاہیں تو اس کو آپ مٹا بھی سکتے ہیں۔ ابھی وقت ہے، اس کی تلافی کا وقت ہے۔
لیکن جب یہ پورے طور پر ریکارڈڈ ہو جائے گی یہ کتاب اور موت آ جائے گی تو اس کے بعد پھر اس کے اندر کوئی بھی چینجز نہیں ہوگی، کوئی چینجز نہیں۔ ابھی موقع ہے تلافی کرنے کا، تبدیلی کرنے کا، مٹانے کا، غلطیاں مٹانے کا بھی موقع ہے۔ لیکن جب موت آ جائے گی اور یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا، زندگی کا چیپٹر کلوز، تو پھر اس کے بعد تو اب اوپن ہونا ہے اللہ کے سامنے۔ اب جیسا یہاں پر ہو چکا، جو اس کے اندر ریکارڈ ہو گیا بس وہی باقی رہے گا، وہاں پر کچھ بھی اس کے اندر ترمیم نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر آدمی بس یہ سمجھے کہ میرے ہاتھ میں میرے اعمال کا رجسٹر ہے، اب میں جیسا چاہوں اس میں انٹری کرا دوں، جیسا چاہوں انٹری کرا دوں، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں چاہے تو نیکیوں کی اس میں انٹری کراؤں، میں چاہوں تو گناہوں کی انٹری کراؤں، اور پھر یہاں پر چاہت کا معاملہ بھی نہیں ہے، یہ ایسا رجسٹر ہے کہ یہاں پر ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ کون آدمی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی غلطیاں ریکارڈ ہوں، اس کے گناہ ریکارڈ ہوں؟ ہر آدمی کی یہ فکر ہوتی ہے اس کو مٹا دیا جائے، اس کو مٹا دیا جائے، بھلا دیا جائے، کیونکہ پوزیشن کا سوال ہے، عزت کا سوال ہے۔ آخرت کے اندر جب یہ کتاب پیش ہوگی تو وہاں کی عزت کی ہمیں فکر کیوں نہیں؟ ساری باتیں اس میں ریکارڈ ہوں گی۔ آدمی یہاں پر اپنا چھوٹا سا عیب بھی لوگوں کے سامنے، چار کے سامنے آئے، یہ بھی پسند نہیں کرتا، اس کا کوئی گناہ، اس کی کوئی غلطی چار کے سامنے آئے، اس کو بھی پسند نہیں کرتا، اپنی پوزیشن کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن وہاں 4 نہیں، 400 نہیں، 4000 نہیں، 4 لاکھ نہیں، 4 کروڑ نہیں، پتہ نہیں کتنے ہوں گے، اربوں ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، اور سب کے سامنے یہ کتاب کو ڈسکلوز کیا جائے گا، اس رجسٹر کو۔ اگر نیکیاں ہیں تو عزت کے اندر اضافہ، ریسپیکٹ میں اضافہ، ہر طرف سے واہ واہی، ہر طرف سے توصیف اور تعریف، اور خدا نخواستہ اگر اس نامہ اعمال میں، اس کتاب کے اندر گناہ ہیں، گناہوں کی انٹری ہے، تو ذلت ہی ذلت، ذلت ہی ذلت۔ تو آج کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووضع الکتاب، نامہ اعمال کو، کتاب کو رکھ دیا جائے گا سامنے، ہر ایک کے سامنے اس کو رکھ دیا جائے گا، سامنے رکھ کر بات کریں گے، ریکارڈ رکھ کر، الحمدللہ یرحمک اللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، ریکارڈ سامنے رکھ کر اللہ بات کریں گے، یعنی آن ریکارڈ بات ہوگی، آف ریکارڈ بات نہیں ہوگی۔ اور جو بات آن ریکارڈ ہو وہ جھٹلائی نہیں جا سکتی، پورے پروف کے ساتھ بات ہوگی قیامت کے دن، الٹا باتیں نہیں ہوں گی، یہاں پر ہوا میں فائرنگ نہیں ہوگی، آن ریکارڈ بات ہوگی۔ اور کیسا ریکارڈ ہوگا یہ تو کل آپ کو اور 2-3 دن سے بتایا جا رہا ہے۔ الفاظ کی ریکارڈنگ، اعمال کی ریکارڈنگ، دونوں کی ریکارڈنگ ہوگی، الفاظ اور اعمال۔ دیکھیے الفاظ ان سین میٹر ہے اور اعمال سین میٹر ہے، دونوں باتوں کی ریکارڈنگ ہوگی، دونوں باتوں۔
تو وہ وضع الکتاب، کتاب کو رکھ دیا جائے گا، یہ پیسو باعث ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وضع الملائکۃ الکتاب، فرشتے نام اعمال لا کے رکھیں گے، یا بندہ خود اپنا نام اعمال لے کے آ جائے گا، رکھوایا جائے گا۔ کوئی چاہے گا نہیں کہ اس کا نام اعمال سامنے آئے، مجرم نہیں چاہے گا اس کا نام اعمال سامنے آئے، برے کرتوت والا کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے کرتوتوں پر سے پردہ ہٹے، نہیں چاہتا۔ ہاں البتہ جو نیکیاں کرنے والا ہے، اچھائیاں کرنے والا ہے، خوب بھلائیاں کرنے والا ہے، اس کی ضرور دل میں آرزو ہوتی ہے کہ اس کی خبر ہو لوگوں، اس کا پتہ چلے لوگوں، میری جو اچھی باتیں ہیں، جو کام کی اور فائدے کی باتیں ہیں، یہ باتیں آئیں سامنے تاکہ لوگوں کی نظر میں میرا مقام بلند ہو۔ نیکیاں کرنے والا ہی یہ چاہتا ہے کہ اس کا رجسٹر، اس کا ریکارڈ سامنے آئے۔ مجرم جو ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا ریکارڈ سامنے آئے۔ اب یہ سمجھ لیجئے آپ، تھوڑا سا ایک 5 سیکنڈ کے لیے ذرا سا ٹھہر کر اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے۔ کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ خوشی خوشی اپنا ریکارڈ اور اپنا رجسٹر سامنے پیش کریں؟ اگر ایسا ہے اور اندر سے دل کہہ رہا ہاں الحمدللہ بالکل میں اس پوزیشن میں، تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آپ ذرا تصور کیجئے، ذرا جائزہ لیجئے اپنے اعمال کا، اور پھر اپنے آپ سے پوچھئے میاں اپنی ساری باتیں بتائی جائیں لوگوں کو آپ کی باتیں، تو اندر سے جواب کیا آئے گا؟ 99% جواب آئے گا نکو، ہاں، نہیں، لا، ایسا 99%۔ یہ لا نعم میں تبدیل ہو جائے تو مومن بن جائے۔ اپنے آپ سے سوال کرو، اپنے آپ سے سوال کیجئے اور دیکھیے، جائزہ لیجیے، اور پھر اپنے آپ سے کہیے کہ پیش کروں تمہارا ریکارڈ، لوگوں کے سامنے پیش کرو ریکارڈ، اندر سے آواز آئے پیش کرو ریکارڈ لوگوں کے سامنے۔ اگر یہ جواب آ رہا ہے اندر سے اور آپ نے اتنی تیاری کر لی ہے تو الحمدللہ آپ مومن ہو گئے۔ لیکن اگر اندر سے جواب ہے نہیں، ابھی نہیں، ابھی تو بہت گڑبڑ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ابھی ایمان میں نقص ہے۔ اب اس کا جائزہ لیں آپ۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ اپنا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ وَوَزِّنُوا أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَن تُؤْزَنْ، اپنے اعمال کو تول لو، وزن کر لو اس سے پہلے کہ ان کو تولا جائے، ان کا وزن کیا جائے۔ حساب کا اور وزن کا ٹائم یہیں پر ہے۔ وہاں پر تو بڑے سے بڑا سرکش بھی اس دن تو مومن ہوگا، بڑے سے بڑا مجرم بھی اس دن تو مومن ہوگا۔ قارون، شداد، حامان، نمرود اور خدا کے جتنے سرکش ہیں، بڑے بڑے مجرم، سب کے سب اس دن مومن ہوں گے، متقی ہوں اور بڑے پارسا ہو جائیں گے۔ لیکن اس ایمان کی، اس پارسائی کی، اس تقوی کی کوئی ویلیو نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ یؤمنون بالغیب والی بات نہیں، یؤمنون بالغیب والی بات نہیں۔ یہی ہے زمانہ، مختصر زمانہ ہے، مختصر سا پیریڈ ہے، ہوش میں آئیے۔ جل گئی کھیتی پھر برسا تو کس کام کا، وقت بہت مختصر بچا ہے، ہوش میں آ جائیے۔ اپنی اولاد کو سنواریے، اپنے آپ کو سنواریے، اپنا اور اپنے اولاد کا کردار سنواریے، ہوش میں آئیے۔ بس خالی ان کو
مولوی صاحب کو چند روپٹی دے کر ناظرہ قرآن ختم کرا دیا، اخبار میں فوٹو دے دی، سمجھنا الحمدللہ بس نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن ناظرہ کرا دیا، بہت اچھا، بس نہیں، آگے بڑھیے۔ جب دنیا کے اندر ہر لمحہ پروگریس 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 آپ کی آرزو، آپ کی تمنا رہتی ہے، تو دین کے اوپر یہ اکتفا، یہ فل اسٹاپ کیوں ہے؟ دین میں فل اسٹاپ کیوں ہے؟ دنیا میں پروگریس اور دین میں فل اسٹاپ نہیں۔ آج ہمارا معاملہ ایسا ہے۔ 100%۔ ہاں، اگر آج کے مسلمان کی ترجمانی کی جائے 2 لفظوں میں تو یہی بتایا جا سکتا ہے کہ 99% آج کا مسلمان دنیا میں پروگریس اور دین میں فل اسٹاپ کا اس کا معاملہ ہے۔ صحابہ اس کا اپوزٹ تھے، بالکل اس کے برعکس تھے، ہر لمحہ دین میں پروگریس، ہر لمحہ، اور کبھی کبھی ان کی دنیا میں فل اسٹاپ آ جاتا تھا تو ان سے کہا جاتا تھا نہیں یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، اور آج ہمارا حال ہے نہیں یہ ہی ہونا چاہیے۔ ان کا معاملہ دنیا میں کیا تھا؟ یہ بھی ہونا چاہیے، اور ہمارا معاملہ دنیا کا کیا ہے؟ یہ ہی ہونا چاہیے۔ ان کا معاملہ دنیا کا تھا دنیا بھی ہونا چاہیے، اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دنیا ہی ہونا چاہیے، دنیا ہی ہونا چاہیے، اور دین بھی ہونا چاہیے۔ ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں بھی کا ہے اور دنیا کے معاملے میں ہی کا ہے، نہیں ہے؟ سروے کیجیے، جائزہ لیجیے۔ تو وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نامہ اعمال کو رکھا جائے گا، تم تو نہیں چاہو گے رکھنا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، فصاحت اور بلاغت دیکھیے آپ، پیسے باعث میں بات کریے، رکھا جائے گا، کوئی خوشی سے نہیں لائے گا مجرم، چاہے گا ہی نہیں کہ آئے ریکارڈ۔ آج تو ریکارڈ مٹا دیا جاتا ہے، ریکارڈ مٹا دیا جاتا ہے، سارے ریکارڈ مٹ چکے حضرت کے، جو پی ایم بنے ہوئے ہیں حضرت کے ریکارڈ مٹا دیے گئے، اور عجیب ڈبل اسٹینڈرڈ ہے۔ یہاں پر تقریر سے ایسا معلوم ہوتا ہے ان سے بڑا مسیحا کوئی نہیں۔ لال قلعے کی دیواروں سے جو تقریر دنیا میں نشر ہوئی، سننے کے بعد او ہو کیا ہمدردی، کیا ہمدردی، لیکن جب ریکارڈ دیکھا جاتا ہے تو بالکل برعکس ہے۔ چور سے کہو چوری کرو اور ساہوکار سے کہو بیٹا ہوشیار رہنا، چور آنے والا ہے، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، رجسٹر نامہ اعمال کا لایا جائے گا، لایا جائے گا، رکھا جائے گا، تم نہیں چاہو گے رکھنا، رکھا جائے گا۔ کیوں کہ انصاف کا دن ہے اور وہ مالک یوم الدین۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے مومنوں کا تذکرہ نہیں کیا اس کے بعد، کیونکہ ریکارڈ کو کون چاہتا ہے کہ پیش نہ کیا جائے؟ مجرم، مجرم چاہتا ہے کہ ریکارڈ مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، مجرم چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجْرِمِينَ نہیں کہا، صرف مجرمین کا ذکر کیا وَوُضِعَ الْكِتَابِ کے بعد، فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور آپ دیکھیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انڈرسٹوڈ ہے بات، اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو کیا ڈر رہے ہوں گے ان اعمال کی ریکارڈنگ کی وجہ سے جو اس کے اندر ہوں گے۔ دیکھا، حالانکہ رجسٹر میں کوئی مجرم اپنا ریکارڈ کو دیکھے تو اسے ڈر نہیں لگتا، ڈر کائے سے لگتا ہے؟ اس کو پیش کیا جائے زمانے کے سامنے، اس سے ڈرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، کوئی بھی نہیں ڈرتا۔
اپنا ریکارڈ اگر اس کے پاس ہے اور اسے معلوم ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، لیکن اسے یہ بھی یقین ہے کہ یہ پیش نہیں کیا جائے گا، تو کوئی ڈر نہیں کرتا۔ ڈرتا کائے سے؟ پیشی ہونے سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ پوزیشن کا مسئلہ ہے، بے عزتی کا مسئلہ ہے۔ جناب عالی 4 آدمیوں کے سامنے اپنی پوزیشن کا اتنا خیال رکھتے ہیں آپ، ساری خلائق جہاں موجود ہوگی وہاں کی پوزیشن کا خیال کیوں ہے؟ اللہ ہمیں سمجھ دے دے، اللہ ہمیں ہوش دے دے۔ غفلتوں میں زندگی گزر رہی ہے۔ پہلوان، بے ایمان پہلوان یہ سمجھتا ہے کہ بس میں آزاد ہوں، ایک دیگ پکاؤں گا 11ویں کی سارے گناہ بخشوا دوں گا۔ ہاں، ایک ربیع الاول کی دیگ پکواؤں گا سارے گناہ بخشوا دوں گا، ایک عمرہ کروں گا، حج کروں گا، سب بخشوا دوں گا۔ اللہ میاں کو دھوکہ دینا ہے؟ مونوپالی ہے کیا آپ کی؟ ہاں، بلیک میلنگ ہے، فکسنگ ہے کیا؟ یہ بھی میچ فکسنگ کا معاملہ ہے کیا؟ اللہ کے یہاں کوئی فکسنگ نہیں ہے۔ وہاں پر تو حال یہ ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اور وہاں تو حال یہ ہوگا کہ ہر نبی نفسی نفسی کہے گا، ہر نبی نفسی نفسی، اور بولنے کی اجازت بھی اسی کو دیں گے، الا من اذن، الا من اذن، جس کو اجازت ملے گی وہی بولے گا۔ اور اجازت کس کو ملے گی؟ الا من ارتضی من رسول، جس سے وہ راضی ہوں گے، جس سے وہ راضی ہوں گے۔ اور وہ راضی کس سے ہوں گے؟ جو ان کا فرما بردار ہوگا، اور ان کی فرما برداری اعمال صالحہ سے ہوتی ہے، نافرمانیوں سے نہیں ہوتی۔ تو ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ، کتاب کو، رجسٹر کو رکھ دیا جائے گا، اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ اس ریکارڈ کی وجہ سے جو اس کتاب میں موجود ہوگا۔ مجرم اپنے ریکارڈ سے ڈرتا ہے، اور مومن اپنے ریکارڈ سے خوش ہوتا ہے۔ ارے بہت اچھی بات ہے، اگر ریکارڈ میں آ گئی تو بہت اچھی بات ہے، میں نے کیا کیا؟ میں نے بھلائی تو کری ہے، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ یہ 2 کو نہیں 100 کو معلوم ہونا چاہیے، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے۔ اور مجرم ڈرتا ہے اپنے ریکارڈ سے۔ اللہ نے بھی وہی بات کہی کہ ڈر رہے ہوں گے مجرم اس ریکارڈ سے جو اس نامہ اعمال میں، اس رجسٹر کے اندر ہوگا۔ اب ان کے ڈر کا اظہار کس طرح ہوگا وہ آگے اللہ نے بتایا۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ۔ دیکھیے جو آدمی ڈرتا ہے نا، ہر ایک کی کچھ سائیکلوجی ہوتی ہے، ڈر کی سائیکلوجی ہوتی ہے، ہر ایک کا اظہار ہوتا ہے۔ نیک آدمی کا اظہار اس کی زبان سے اچھائیوں کی شکل میں ہوتا ہے، نیکیوں کی شکل میں ہوتا ہے، اطمینان کی شکل میں ہوتا ہے۔ اور مجرم کا جو اظہار ہوتا ہے ڈر اور خوف کی شکل میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ اب یہاں پر مجرم جو اپنے خوف کا اظہار کرے گا وہ کیسے کرے گا؟ وَيَقُولُونَ، وہ کہیں گے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری پشیمانی، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے۔ او ہو، حیرت سے کہے گا۔ ہاں، یہاں تصور ہی نہیں ہے، اس کو تصور ہی نہیں ہوگا۔ ارے ہمارا تو خیال و گمان نہیں، ہم تھے، رات کی تنہائی تھی، ہمارا شباب تھا، ہماری دولت تھی، ہمارے دوست احباب تھے، ہمارا سورس تھا، ہمارا فورس تھا، اور ہمارا انجوائمنٹ تھا، اور کیا ہے؟ کوئی کچھ نہیں ہے، ہم آزاد تھے، جو چاہتے کرتے، ہمیں خیال و گمان نہیں کہ ایک خفیہ کیمرہ بھی تھا وہاں پر۔ وہ خفیہ کیمرہ سب ریکارڈ کر رہا تھا، ہمیں تو خیال و گمان نہیں۔ ہر مجرم کا
ایک خفیہ کیمرہ ہے جو ریکارڈ کر رہا ہے، ہر مومن کا بھی کیمرہ ہے، ہر مجرم کا بھی کیمرہ ہے جو سب ریکارڈ کر رہا ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ڈر کر اور سہم کر زبانوں پہ یہ کلمات آئیں گے، یہ کیسا رجسٹر ہے، او ہو یہ کیسا رجسٹر ہے، حیرت سے کہیں گے یہ، کوئی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کریں گے، صاحب یہ کیا ہے، کیا تو بھی ہے یہ، ہاں آخر کیا تو بھی ہے، ہاں اللہ سے نہیں پوچھ سکتے، وہاں تو آن ریکارڈ سب بات ہو، اور پھر خود ہی اظہار کریں گے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، ہر مجرم اپنے جرم کا اقرار کرے گا، ایسی ریکارڈنگ ہے، ایسی ریکارڈنگ ہے، کہے گا یہ کیسا رجسٹر ہے کہ نہ چھوٹی چیز چھوڑی ہے اس نے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، سب ریکارڈ کر دی ہے۔ اللہ نہیں کہیں گے یہ میاں تمہاری دیکھو تمہارا ہر گناہ ہم نے ریکارڈ کیا ہے، چھوٹا بھی ریکارڈ ہے، بڑا بھی ریکارڈ ہے، منجلا بھی ریکارڈ ہے، سنجلا بھی ریکارڈ ہے، سب ریکارڈ ہے۔ اللہ نہیں کہیں گے یہ، وہ خود کہے گا اپنی زبان سے، او ہو وہ چھوٹی سی بات جس کو میں چھوٹا گناہ سمجھ رہا تھا وہ بھی یہاں پر موجود ہے، اور وہ بڑا گناہ وہ بھی یہاں موجود ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، مگر اس کتاب نے سب کو ریکارڈ کر لیا، احاطہ کر لیا۔ دیکھیے آج عرب ورلڈ کے اندر یہ جو آپ کی اسٹیٹسٹکس ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ احصائیہ کہتے ہیں، احصائیہ، جس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سروے ہوتا ہے۔ ابھی یہ جو سروے ہوا کل اور پرسوں 19 اور 20 تاریخ، اب پتہ نہیں ابھی اور کچھ دن لگیں گے، اسے احصائیہ بولتے ہیں۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے، ریکارڈ کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کا اکنامک اسٹیٹس کیا ہے، آپ کا ایجوکیشنل اسٹیٹس کیا ہے، ایسا فلاں 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 ساری چیز، اور یہ ایک آدھ دن میں نہیں ہوتا، 4 لاکھ اور 5 لاکھ اور 6 لاکھ سمجھ رہے ہیں آپ، اس کے لیے عملہ درکار ہوتا ہے، اور جاہل نہیں کرتے اس کو، پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں، اور پھر ایسے ہی نہیں ہو جاتا، انفراسٹرکچر بھی چاہیے اس کے لیے، اس سروے کے لیے، تب کہیں جا کے اتنے دنوں میں یہ سب ہوتا ہے، اس کو احصائیہ بولتے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر، غور کرنے کی بات، احصاها، ہاں یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے ادرج یا کتب یا سجل، ریکارڈ کر لیا، رجسٹر کر لیا، یہ نہیں بولے اللہ، رجسٹر کا احصاها، کیا الفاظ ہیں، کیا ایڈوانس معاملہ ہے۔ آج احصائیہ ہم کو بتاتی ہے کہ کتنا ایڈوانس معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ سجل نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے لفظ احصا کہا، سب ریکارڈ کیا ہے اللہ نے۔ تو وہ مجرم کہیں گے اپنی زبان سے یہ کیسی کتاب، کیسا رجسٹر ہے کہ اس نے تمام ہماری چھوٹی بڑی سب سرگرمیوں کو، سارے جرموں کو ریکارڈ کر لیا ہے، ریکارڈ کر لیا ہے۔ اب آپ غور کریں، یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے کہاں استعمال کیا؟ سورہ ابراہیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے استعمال کیا، آتاکم من کل ما سألتموہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، غور کرنے کی کر ہی نہیں سکتے آپ، کر ہی نہیں سکتے۔ فرمایا تمہیں اس نے جو کچھ تم نے اس سے مانگا، علماء نے لکھا ہے ما سألتموہ کا مطلب محتجتموہ،
جس کی تمہیں ضرورت ہوئی، وہ ساری چیزیں، ساری تمہاری ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پرووائڈ کی، مہیا کی۔ کوئی کہہ نہیں سکتا مجھے پانی کی ضرورت تو پانی نہیں ہے، ہوا کی ضرورت تو ہوا نہیں ہے، میں کیا کروں، آکسیجن کی ضرورت تو آکسیجن نہیں ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ جو کچھ تمہیں چاہیے تھا، جس چیز کی تمہیں ضرورت تھی، سارے لائف سپورٹ سسٹم سب ہم نے مہیا کر دیے تمہارے لیے۔ اب اس کے بعد کیا کہا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم کاؤنٹ کرنا چاہو، پہلے غور کریں، پہلے کیا کہا؟ تعدو، کاؤنٹ کرنا۔ اگر تم کاؤنٹ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو ہماری عطا اور ہمارے فضل کو، تو لا تحصوها، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے۔ یہاں بھی وہی لفظ استعمال کیا، ان الانسان لظلوم کفار، بے شک یہ انسان بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے۔ تو یہاں پر مجرم کہے گا یہ کیسا رجسٹر ہے کہ نہ میرا چھوٹا سا جرم، نہ چھوٹا گناہ اس نے چھوڑا ہے، نہ بڑا گناہ چھوڑا ہے، سب کو اس نے ریکارڈ کر لیا ہے۔ احصاہا، اس کے بعد کیا کہا اللہ فرما رہے ہیں، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ اب یہاں پر اللہ کا کمنٹ ہے، یہ الفاظ وہاں کس کے ہوں گے؟ جو ابھی آپ نے سنے مجرم کے ہوں گے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اب اللہ فرما رہے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، مجرموں کے بارے میں اب اللہ کہہ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے سرگرمیاں کی ہوں گی وہ سب ریکارڈ میں پائیں گے موجود۔ دنیا میں آپ آف ریکارڈ کر سکتے ہو، فائلیں جلوا سکتے ہو، اپنی پسند کے پی اے رکھ سکتے ہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بدنام زمانہ تنظیم سے لے کر اپنے پی اے بنا سکتے ہو، اپنی کیبنٹ میں شامل کر سکتے ہو، یہاں سب کر سکتے ہو، اور سارے ریکارڈ ختم کروا سکتے ہو، لیکن وہاں کا ریکارڈ کا ڈیلیشن نہیں ہو سکتا، ڈیلیٹنگ نہیں ہے وہاں پر، وہاں سب موجود ہے، سب موجود ہے۔ اور معاملہ ایسا ہے ان کے ریکارڈ کا، وہ جب کہیں ڈیلیٹ کرنے کا وہی چیز ڈیلیٹ ہوتی ہے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ ہاں آپ کے اختیار میں ہے، آپ اس کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہو۔ کس چیز سے؟ توبہ سے۔ اللہ نے ایک اختیار دیا ہے، آپشن، آپ جب تک سورج مشرق سے نکل رہا ہے اس وقت تک ایک اختیار ہے آپ، اور معلوم یغرغر، جب تک سانس نرخرے میں نہیں آئی اس وقت تک آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دیا ہے اپنے رجسٹر سے گناہ کو مٹانے کا۔ کیا ہے وہ اختیار؟ سچی توبہ۔ سچی توبہ جب بندہ کر لیتا ہے اور اپنے گناہ کا اس مالک کریم کے سامنے، اس رب کریم کے سامنے اعتراف کر لیتا ہے، سبحان تیری قدرت، کیا پوزیشن رکھتے ہیں صاحب، کیا عزت رکھتے ہیں وہ، قیامت میں بھی کیا عزت رکھیں گے، لاج رکھیں گے۔ یہاں بھی پوزیشن نہیں، یہ میرا وہ بندہ ہے مجھ پہ ناز کر کے، مجھ سے ڈر کے سچی توبہ کر لی ہے اس نے۔ جو ڈرتا ہے وہ بچتا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا، ہمارے بچے نے، چھوٹے بچے نے، چھوٹا جو بچہ ہے، چھوٹا بیٹا، غلطی کری اس نے، ایک بار منع کیا، پھر اس نے دوبارہ وہی کیا، اب غصہ آ گیا اور تیز ہو کر بولا اور آگے بڑھا، اس پہ ہاتھ اٹھانے کے لیے مار۔ اس انداز سے وہ ڈرا ہے، ایسا ڈر گیا وہ، ایسا ڈرا، اور ڈر کر اس نے ایک دم لرز گیا اور کہا بابا اب نہیں کریں گے، بابا اب نہیں کریں گے، غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے۔ یہ حال ہوا ہے
یہ حال ہوا ہے، بس دل چاہا کہ اس کو سینے سے چھونا۔ اور پھر وہ جو غصہ تھا وہ غصہ شفقت میں تبدیل ہو گیا، اس کو بٹھایا، پھر بٹھا کر سمجھایا بیٹا ایسا کیوں کرتے ہیں آپ، ایسا نہیں کرا کر، ابھی کچھ دیر پہلے غصہ تھا اور پورا ارادہ تھا کہ آج اس کو سزا دینا ہے، لیکن اس کی اس ادا نے، اعتراف خطا نے اور اس لرزنے نے وہ غصے کو شفقت میں تبدیل کر دیا۔ آپ غور تو کریں، یہ حال ہے اس انسان کا جس انسان کو چھن چھنا کر، چھٹ چھٹا کر شفقت کا حصہ ملا ہے، اس سے 99 درجہ زیادہ رب محبت کرتے ہیں۔ ایک بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے لرزنے کے ساتھ تو وہ سزا کو معاف کروا دیتا ہے، سزا کو شفقت میں تبدیل کر دیتا ہے، اور تو وہ مالک جو 99 درجہ زیادہ محبت کرتا ہے، اگر آپ اس کے سامنے سچے دل سے، گرم گرم آنسوؤں سے اگر اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، اپنی خطا کا، تو کیا وہ آپ کے ساتھ وشواس گھات کرے گا، آپ کو سزا دے گا؟ نہیں، سب معاف کر دے گا۔ کیسے معاف کرے گا؟ حدیث میں آتا ہے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اللہ، وہ فرشتہ جو بائیں ہاتھ والا ہے جس نے گناہوں کو لکھے، اللہ حکم دیتے ہیں اس کو، او فرشتے، میرے بندے نے سچی توبہ کر لی ہے، مجھ سے ڈر کر سچی توبہ کر لی ہے، آنسو بہا کر سچی توبہ کر لی ہے، یہ میری شان کرم کا تقاضا ہے، شان شفقت کا تقاضا ہے، شان رحمت کا تقاضا ہے کہ میں اس کو رسوا نہ کروں۔ اگر اس کا ریکارڈ ہوگا اور یہ پیش ہوگا سامنے، اس کو بھی شرمندگی ہوگی، اور جس کے سامنے جائے گا وہ جب دیکھیں گے تو ان کو بھی شرمندگی ہوگی، اور زمانے کی شرمندگی سے میرے بندے کی شرمندگی میں اضافہ ہوگا۔ اس نے سچی توبہ کر لی ہے، مٹا دو، مٹا دے اس کے گناہ، مٹا دے، مٹوا دیں گے اللہ۔ یہ ہے ان کی شان کرم۔ اب اور سنیے شان کرم، حدیث میں آتا ہے حتیٰ کہ جتنی ریکارڈنگ ہے جہاں جہاں، سب کو حکم دیں گے سب مٹا دیں، اس زمین پر جس زمین پر اس نے گناہ کیا ہے اور اس نے سچی توبہ کر لی ہے، اے مالک اب نہیں کروں گا، نادانی میں کر لیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں سرکشی میں نے کی، لیکن اے مالک اب میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ قیامت کے دن ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اے اللہ اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے، خطا سے ہو جائے، رسوا نہ کرنا، مواخذہ نہ کرنا۔ یہی تو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بستر سے اٹھتے تھے تہجد کے وقت میں تو بیٹھ کر اٹھتے ہی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا نشور کے بعد یہ آیات پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار انک لا تخلف المیعاد تک۔ اس کے اندر کیا بات کہی ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك۔ اے اللہ آپ نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی جو جو انعام کا وعدہ کیا ہے وہ عطا کرنا آپ۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، دیکھیے بخش بخشائے جو کریم ہیں، بخش بخشائی جو ہستی ہے، روزانہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ یہ الفاظ ادا کرتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں دن بھر میں 70 بار اور 70 بار سے بھی زیادہ مرتبہ اپنے گناہوں کی رب سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، جو بخش بخشائیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ان کا یہ حال ہے تو پھر ہمیں کیا حال ہونا چاہیے ہمارا؟ اے اللہ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن آپ ہمیں رسوا نہ کرنا، رسوا نہ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ بندہ اللہ سے جب یہ مانگتا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے،
تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس زمین کے خطے کو، جس زمین کے خطے پر اس سے گناہ ہوا تھا، اس کو حکم دیتے ہیں مٹا دے، وہ جو رجسٹر ریکارڈ تو نے اپنے اندر کیا ہے اس کو مٹا دے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اللہ اس زمین سے بھی بھلا دیتے ہیں، اس کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ ان کی شان کرم ہے۔ ایسے کریم پروردگار کی طرف لپکیے، دوڑیے۔ سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، لپکو اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف، دوڑو اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو یہاں پر ہے وہ کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، کیسا رجسٹر ہے، چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے، ہر چیز احصا، ریکارڈ کر لی ہے، احاطہ کر لیا ہے۔ سروے کے اندر ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے، ہر چیز کا ریکارڈ کر لیا ہے۔ وہ کہے گا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ عمل کیا ہوگا انہوں نے وہی پائیں گے، سب اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا کہ کیا نہیں ہے اور لکھ لیا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ خود اعتراف کرے گا بندہ اپنے جرم کا، اپنے گناہوں کا۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کو مومنین کی فہرست میں شامل فرمائیں، اور مجرمین کی فہرست سے اگر ہمارا نام لکھا گیا ہو تو اپنے کرم سے نکال دیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کی رسوائی سے، دنیا کی رسوائی سے، محشر کی رسوائی سے ہم سب کی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اسمعنا منادي الجنة مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب
وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه